بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا۔ اذا قلم ام ہانی ایپیسوڈ نمبر 10۔ تانیہ کمرے میں آ کر بیٹھ کر رونے لگی تھی، لیکن چند منٹ بعد ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ تانیہ نے آنسو صاف کیے اور اسے دیکھنے لگی۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھا۔ سیدھا الماری کھولی، ایک فینسی میرون رنگ کا جوڑا نکال کر بیڈ پر تانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، رات سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ بھوک لگے تو فریج میں کھانا موجود ہے، گرم کر کے کھا لیجیے گا۔ میرے آنے سے پہلے اسے پہن کر تیار رہیے گا۔ مجھے رات کی طرح آج اپنا کمرہ لاک نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی احتجاج۔ اس کی بات سن کر تانیہ یکدم ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے جا کر بولی، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میرے پاس مت آنا۔ آپ نہیں جانتے کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اگر جان جاؤ تو چھونا بھی پسند نہ کرو، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، نفرت کرو گے مجھ سے۔ وہ روز دینے کو تھی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں جاننا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے تو مجھے تو ہاتھ لگانا ہے نا، اور نفرت بھی نہیں کرنی، بس محبت کرنی ہے، جو حق میں رکھتا ہوں مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ رات کو آپ کا انکار نہیں سنوں گا، تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ تانیہ پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کیسا شخص ہے یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں، کوئی ایسی جو ایسی خواہشات رکھے؟ کیوں مجھے اذیت دینے کے در پر ہے؟ تانیہ رونے لگی تھی۔ پورا دن وقفے سے روتی ہی رہی تھی۔ نہ دوپہر کو بھوک لگی، نہ کچھ کھایا، نہ ہی رات کو تیار ہوئی تھی۔ اسے ہر بات بتانے کے لیے خود میں حوصلہ منجمد کرتی رہی۔ باہر ڈور بیل پر کانپ سی گئی تھی۔ بمشکل اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کا دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپر تھے۔ ایک نظر اس نے تانیہ پر ڈالی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ اسے صبح والے حلیے میں دیکھ کر اندر داخل ہو کر اس نے تمام شاپر سامنے ٹیبل پر رکھے تھے۔ بس ایک شاپر کچن میں لے گیا تھا۔ 2 منٹ میں کچن سے واپس آیا، مگر خالی ہاتھ۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، جلدی سے کھانا لگائیں ٹیبل پر، میں بس 2 منٹ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ تانیہ کچن میں چلی گئی۔ شیلف پر رکھے شاپر کو کھول کر دیکھا تو اس میں بریانی کے 2 باکس تھے، ساتھ رائتا اور سلاد بھی تھا۔ اس نے بریانی ایک ڈش میں نکالی اور باہر رکھی ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جب تک اس نے ہر چیز ٹیبل پر رکھی، وہ نہا کر اپنا ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ کل مجھے راشن کی لسٹ بنا دیجیے گا، میں آپ کو لا دوں گا۔ ماں باپ میرے ہیں نہیں جو 15 دن آپ کو بٹھا کر کھلائیں اور ایسی کوئی رسم نبھائیں، اور میں 15 دن کی بازار کی عیاشی نہیں کروا سکتا، اس لیے کل سے کچن سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے بولا۔ تانیہ ویسے ہی کرسی کے سامنے کھڑی تھی۔ تانیہ بیٹھ جائیں، ذمہ داری کل سے دی ہے، آج سے نہیں۔ اس نے اسے یوں کھڑا دیکھ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ رخ بدل کر بولی۔ اس کا چمچ منہ میں جاتے جاتے رکا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ چپ چاپ بیٹھیے اور کھانا کھائیے، اس کے علاوہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا ہوں۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بولا، چہرہ بھی اسپٹ تھا۔ تانیہ چپ چاپ سے بیٹھ گئی، پلیٹ میں ذرا سی بریانی ڈالی اور کھانے لگی۔ میں جتنا آپ سے محبت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میرا ضبط آزما رہی ہیں۔ یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں اونچی آواز میں چلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں، لیکن انسان ہوں اور کوشش یہی کی ہے کہ بہترین انسان ہی بنا رہوں۔ آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہیں کریں گی۔ وہ ساتھ ساتھ کھا رہا تھا اور ساتھ اسے بتا بھی رہا تھا تانیہ کو اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے، لیکن بات نظریں جھکائے کر رہا تھا، لیکن لہجہ ذرا سخت تھا، چہرے پر بھی گہری سنجیدگی تھی۔ تانیہ کا کھانا کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی بمشکل تانیہ نے اپنی پلیٹ خالی کی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کی پلیٹ بھری تھی۔ کھانا کم کھانے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے، نہ ہی اپنے ہی گھر میں تکلف برتنے والے۔ یہ بات بھی میں آپ کو روز نہیں سمجھاؤں گا۔ یہ گھر آپ کا ہے، جو چاہے جیسے چاہیں سجائیں سنواریں، کھائیں پئیں، جو چاہے کریں۔ بس یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ پانی کا گلاس خالی بھر کر اس کے سامنے رکھا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقی کا وقت خاموشی سے ہی گزارا تھا۔ تانیہ کھانے کے بعد برتن دھو کر کچن صاف کرنے لگی۔ اتنا کام تو تھا بھی نہیں کہ گھنٹے لگتے، اس لیے سب سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ صبح جو ڈریس اس نے تانیہ کے لیے نکالا تھا، تانیہ واپس الماری میں رکھ چکی تھی، لیکن وہ اب پھر بیڈ پر پڑا تھا۔ سمجھ گئی تھی کہ اسی نے رکھا ہے، اس بار چپ چاپ پہن کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قسمت نے پہلے کب اس کی سنی تھی جو اب کچھ اختلاف کرتی، خود کو وقت کے حوالے کر دینے کا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد
وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، دروازہ بند کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے بیوی سجی سنوری اچھی لگتی ہے، بے شک آپ سادگی میں بھی حسین ہیں، لیکن اگر کچھ زحمت کر لیتی تو اور بھی پیاری لگتی۔ یہ کہہ کر سامنے دراز میں سے ایک ڈبہ نکال کر اس نے اس میں سے 2 سونے کے کنگن نکالے، تانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے پہنائے۔ وہ بڑے ضبط سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی قربت کا سوچتی حالت غیر سی ہو رہی تھی۔ تانیہ ادھر میری طرف دیکھیں۔ تانیہ کو اس قدر بدحواس دیکھ کر وہ بولا، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تانیہ میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا میں جانتا ہوں۔ اس بات پر بے ساختہ تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے آپ کچھ بھی نہیں جانتے کہ آنسو اس کی آنکھوں سے اذیت سے نکل کر رخساروں پر آئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہر شخص زخم دینے والا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہر زخم کا مداوع کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا تو غلط بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزمائیں، ضرور آزمائیں، مجھے بھی پرکھ لیں، یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کب کہا کہ آپ برے ہیں؟ تانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ منہ سے نہیں کہا، لیکن اندازے سے تو یہی احساس دلا رہے ہیں کہ میں بہت برا ہوں، آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں اور ہمیشہ صرف تکلیف اور اذیت ہی دوں گا۔ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ مجھے کسی بھی مرد کی قربت نہیں چاہیے، نہ کسی اچھے برے کی، نہ ہی کسی اچھے کی۔ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے لفظ مرد سے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بھی آپ کو لفظوں میں شاید سمجھا ہی نہیں سکتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ اگر زندگی حال میں خوبصورتی سے گزارنے کا موقع دے رہی ہے تو وائی ناٹ، کیا حرج ہے، ماضی کو بھلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنے ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ عبدالباسط اپنے مالک سے کہہ چکا تھا کہ وہ بھی اس کے فارم ہاؤس میں جائے گا۔ مالک کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، اس لیے آج کل بہت خوش تھا۔ اپنے ایک حافظ دوست کو اس نے یہ بتایا تھا کہ جمعے کو اسے ایک نکاح پڑھوانے لے جائے گا، یہ نہیں بتایا تھا کہ اپنا نکاح پڑھوانا ہے۔ وہ بھی تیار ہو گیا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بازار حسن میں نکاح کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو گھر سے کھانا کھا چکے تھے۔ ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ عبدالباسط، فاطمہ کے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، لڑکا عالم بھی ہے اور مفتی بھی، یہ تو اچھی بات ہے۔ ماں، زمین کے پیسوں میں سے اتنے کو بچ ہی گئے تھے کہ فاطمہ کی بارات کا کھانا ہو جائے، باقی جہیز تو ابا نے پہلے بھی کبھی نہیں دیا، جو اب دیں گے۔ عبدالباسط کھانا کھاتے ہوئے بولا، اس لڑکے کی بہن بھی بڑی پیاری ہے، حافظ ہے، نیک سیرت بچی ہے، 10 جماعتیں بھی پڑھی ہیں اور خیر سے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رکھا ہے۔ ظاہر سی اماں، جب بھائی عالم ہے، باپ مولوی ہے تو بہن بھی ایسی ہی ہوگی۔ عبدالباسط نے لاپرواہی سے کہا، تمہارے ابا کا ارادہ ہے فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح بھی ام حبیبہ سے کر دیں؟ اماں کی بات سن کر عبدالباسط کا کھانا پر ہاتھ رکا تھا۔ کون ام حبیبہ؟ ارے اتنی دیر سے ام حبیبہ کا ہی تو بتا رہی ہوں تمہیں اماں۔ نہیں اماں، جہاں بہن بیٹی دینی ہے وہاں شادی ٹھیک نہیں رہتی، بس فاطمہ کے بارے میں ہی سوچیں۔ اب عبدالباسط کیا کہتا کہ دل کہاں لگا بیٹھا ہے، آرا کے علاوہ نظر کہیں ٹکتی نہیں ہے۔ وہ مان جاتا اگر آتی سے ملنے سے پہلے باپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا۔ ماں تو چپ ہوگی، مگر مفتی صاحب نے دوسرے ہی دن خود عبدالباسط سے بات کی تھی۔ ابا، میں اماں کو وجہ بتا چکا ہوں، میرے نزدیک یہ وجہ غیر اہم ہے۔ کیوں غیر اہم ہے ابا؟ وٹا سٹا کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے ابا؟ ایک کا گھر نہ بسے تو دوسرے کا بھی اجڑ جاتا ہے، یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں جہالت ہو، دین سے دوری ہو۔ ماشاءاللہ ہماری بچیاں دین کو سمجھتی ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، گھر کو سب بسانا جانتی ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوگا ابا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہہ کر عبدالباسط نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اور ویسے بھی میں 1 ماہ کے لیے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، تنخواہ اچھی ملے گی، مالک سے بات ہو گئی ہے میری۔ تم جاؤ، جب واپس آؤ گے تو بات کروں گا تم سے۔ مفتی صاحب کی پیشانی پر بل سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ رومی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، حیا اسی کی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیا نے ہوم پوچھا، جیسے وہ اس کے کمرے میں آیا ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے، رومی نے جتاتے ہوئے کہا۔ پھر میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے کمرے میں ہوگا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دیکھو مجھے زیادہ سوال مت کرو، بس یہ بتاؤ کہ مجھے کہاں رہنا ہے؟ اس گھر میں تو کوئی جگہ نہیں کہ 2 ہی کمرے ہیں، یہ ایک میرا ہے، دوسرا میرے بابا کا، تیسرا ڈرائیونگ روم کے وہاں صرف مہمان بیٹھنے کے لیے ہی آتے ہیں، رات رہنے کے لیے نہیں۔
رومان نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر تم جا کر اپنے بابا کا کمرہ شیئر کر لو، مجھے اکیلے کمرے کی عادت ہے۔ حیا کی بات پر متحرس سا ہوا تھا، چلیں کر لیتا ہوں، لیکن آپ یہاں رہ کیوں رہی ہیں، اپنے گھر کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حیا آدھی بات پر ہی چپ ہوئی تھی۔ جی اس لیے کیا؟ رومان اس سے استفہامیہ انداز میں دیکھا تھا۔ تمہیں تمہارے بابا نے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ حیا نے نظریں چرائیں تھیں اور رومان دنگ رہ گیا تھا یہ سن کر۔ کیا نکاح؟ مطلب شادی؟ بابا نے؟ آپ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتے؟ رومان جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں، ہے نا؟ ہاں۔ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا بھی کہہ رہی ہیں؟ اس دن یہ کیا بات ہوئی کہ بابا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی بجائے خود ہی ان سے شادی کرنے کا سوچ لیا؟ اور بابا نے مجھے بتایا نہیں؟ نہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ رومان نفی میں سر ہلانے لگا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ صوبیہ صبح گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر اس کے بھائی نے چھان مارا تھا، بس ایک خط ملا تھا کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کمال کا یہ حال تھا کہ صوبیہ دکھ جائے تو جان لے لے اس کی۔ اس کے والد الگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، شک تک نہیں ہونے دیا تھا بیٹی نے۔ ماں سینہ پکڑے بیٹھی تھی۔ صوبیہ نے وہ زخم دیا تھا کہ سہنا نہیں ہو رہا تھا، دل ہی دل میں درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ باپ بھائی کے غصے سے آنکھیں سرخ تھی، بدنامی کا الگ ڈر تھا۔ یہ بات کب تک چھپتی؟ آخر سب کو جو پتہ چل ہی جانا تھا۔ پتہ ہوتا کہ یہ کالک منہ پر ملے گی تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتا۔ اس کا باپ نے غصے سے کہا، ابا اگر مجھے کہیں نظر آ گئی تو گردن اڑا دوں گا اس کی۔ کمال کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ بدبخت مر ہی جاتی تو اچھا تھا، صبر کر لیتا، مگر یہ تو بن موت مار گئی ہے سب کو۔ باپ کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ اذیت بھی تھی۔ ماں کب سے اپنا صبر آزما رہی تھی، ایک لفظ نہیں بولی تب سے، لیکن شاید برداشت کی سکت بھی نہیں کر پائی، چارپائی پر ڈھہ گئی۔ کمال اور اس کے والد انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ہلنا جلنا چھوڑ چکی تھی۔ یہ غم صوبیہ کا بھی تازہ تھا کہ ماں بھی چل بسی۔ گھر میں ایک قہر سا مچ گیا تھا۔ ایک رات میں ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ کاش کہ بھاگنے والی ایک بار یہ سوچ لیتی کہ اس کے ساتھ چلے جانے سے اس کے گھر پر کیا گزرتی ہے۔ ہر رات ایک اذیت لے کر آتی ہے، ہر دن نئے سوال اٹھاتا ہے۔ میت پر جمع ہونے والی عورتوں میں شمس کی ماں بھی شامل تھی، اس بات سے انجان کہ صوبیہ کے گھر میں صف ماتم بچھنے میں بہتا بھی برابر کا حصہ دار تھا۔ ہائے ہائے، اللہ بچائے ایسی لڑکی سے، کیا ضلالت دے کر گئی ہے گھر والوں کو۔ ماں تو سہن نہیں کر پائی، مر گئی بیچاری۔ چہرے سے کیسی معصوم لگتی تھی، کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا یہ حرکت بھی کر گزرے گی۔ محلے کی ایک عورت ہاتھ میں سپارہ پکڑے بول رہی تھی، ہاں بات تو سچ ہے، بہن برابر کا گھر ہے ہمارا، 100 بار کا آنا جانا تھا، سر سے دوپٹہ تک کبھی اترتا نہیں دیکھا تھا اس کا۔ ہائے ہائے، اتنا بڑا صدمہ دینے سے پہلے ایک پل تو سوچتی۔ شمس کی ماں نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا، اللہ بیٹی دے تو عزت رکھنے والی دے، ورنہ نہ ہی دے۔ اچھا تو اچھا ہے نا، تیسری عورت نے کہا۔ دوسری جانب شمس کی بے خودی عروج پر تھی۔ صوبیہ نے بمشکل اپنا آپ اسے آزاد کروایا تھا۔ شمس پلیز نکاح سے پہلے میرے قریب مت آئیے گا۔ صوبیہ بگڑ کر بولی، ٹھیک ہے چلتے ہیں، ابھی کچہری کورٹ کچہری میرج کر لیں گے، اب تو خوش ہونا۔ اب تو خوش ہونا، شمس مسکرا کر بولا، لیکن صوبیہ بے چین تھی، پتہ نہیں کیوں شمس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، لگتا ہے بہت کچھ غلط کر بیٹھی ہوں۔ صوبیہ وہیں بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ صوبیہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے، بس چند مہینوں کی بات ہے، میں خود ہاتھ تھام لوں گا، تمہارے گھر والوں کو سارا خود پر لے لوں گا، مان جائیں گے وہ، ابھی تو ساری طور پر غصے ہوں گے نا۔ شمس کی تسلی بھی صوبیہ کی بے چینی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ کورٹ گئے، مگر وہاں اور تھے، وکیلوں کی ہڑتال چل رہی تھی، ان کا کچھ مطالبے تھے جو حکومت پورے نہیں کر رہی تھی۔ جلوس دیکھ کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ رات کو صوبیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ، پھر شمس کی بے باک نظریں، تم کیوں شکل پر 12 بجائے بیٹھی ہوئی ہو صوبیہ؟ شمس اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ صوبیہ ذرا سا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شمس تم بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ صوبیہ کی بات پر شمس کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اچھا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا کوئی کہانی؟ تم میرے سامنے اور میں آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سو بھی جاؤں، کیسے ممکن ہے صوبیہ جان؟ اس کی آنکھیں بھی وہی خباثت برس رہی تھیں جو
ہلجہ اور باتیں بیان کر رہی تھی۔ شمس میں نکاح سے پہلے ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں تو گیا تھا تمہیں لے کر، اب اگر نہیں ہو سکا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھو مجھے شادی تمہیں سے کرنی ہے صوبیہ، اور تمہیں مجھ سے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو کون سی خبر ہونی ہے؟ شمس نے آنکھ دبا کر کہا، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ صوبیہ کا لہجہ سخت ہوا تھا، مگر شمس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اتنی گناہ کی فکر تھی تو محبت کیوں کی تھی؟ ہم نے تو اب تک ثواب ہی کیا کہ صوبیہ، پہلی بار میری مسکراہٹ کا جواب تم نے مسکراہٹ سے دیا ہے، کیا وہ ثواب تھا؟ میرے خط کسی لحاظ سے پڑھنے کے قابل نہیں تھے نا؟ وہ باتیں جو میں تمہیں لکھ کر دیتا تھا لیکن پڑھتی تھی نا، کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میرے ساتھ کئی بار تم پارکوں میں، ہوٹلوں میں گئی ہو، کیا یہ ٹھیک تھا؟ یا یہ ٹھیک ہے کہ تم بھاگ کر میرے ساتھ یہاں لاہور میں اس ہوٹل کے کمرے میں موجود ہو؟ جہاں اتنا غلط اور گناہ کر لیا تو تھوڑا اور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ شمس، یہ سب میں نے تمہاری محبت میں کیا ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ صوبیہ سے نہ جانے کیوں اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ محبت میں سب کچھ جائز ہے صوبیہ، اور وہ بھی جو میں آج کروں گا۔ شمس اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ شمس پلیز۔ صوبیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بہت ڈرامے کر لیے تم نے، بہت زیادہ نخرے مت دکھاؤ، مجھے کہا ہے نا کل نکاح کر لوں گا۔ شمس نے کھڑے ہو کر سختی سے صوبیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر صوبیہ کی ایک نہیں سنی تھی۔ جازم کی باتیں اور یوں روز آنا نور جہاں بیگم کو پریشان کرنے لگا تھا۔ ایک بار وہ رات کو آیا تھا، رقص جاری تھا، بڑی بے تکلفی سے وہ نور جہاں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سب کی نظریں اس نوجوان پر تھیں۔ رقص کے دوران کسی کی مجال نہیں تھی کہ نور جہاں کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ جائے، لوگ بس آ کر قیمت ہی ادا کرتے تھے۔ نور جہاں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص نور جہاں کے پاس بیٹھ گیا تھا اور رقص کرنے والی لڑکی کی قیمت پوچھنے لگا۔ سودا ہوتے ہی اس نے پیسوں کا بنڈل نور جہاں کے سامنے پھینکا، ساتھ ہی نور جہاں کی آوارہ لٹ جو چہرے پر ہوا سے بار آ رہی تھی سے پیچھے کرنے لگا۔ تمہارا حسن تو اب بھی بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ جازم کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اس نے اس شخص کا ہاتھ زور سے پیچھے کو جھٹکا تھا۔ وہ آدمی غصے سے جازم کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے انہیں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری انہیں چھونے کی؟ جازم نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا، خونخوار آنکھیں اس کی نشے سے چور آنکھوں میں ڈال کر گھرا کر بولا تھا، ارے چھورے چھوڑ اسے۔ نور جہاں بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ امیر نوابزادہ تھا، بہت پیسے والا تھا، کافی مرد ادھر ہی جمع ہو گئے تھے۔ اے لڑکے میرا گریبان چھوڑ، ورنہ کیا کرے گے؟ اپنی حد میں رہنا سیکھو، سمجھے؟ جس کی قیمت بھری ہے اسی کے پاس جاؤ، دوبارہ اگر اس نے چھونے کی کوشش کی تو مار ڈالوں گا تمہیں۔ جازم نے نور جہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور جہاں کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ میری مرضی، جو چاہے کروں۔ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ وہ شخص بھی غصے سے بولا۔ جازم نے اس کے منہ پر مکہ مارا، ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ باقی کے لوگ اسے جازم سے چھڑوانے لگے تھے۔ نور جہاں نے جازم سے اس کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو چھوڑ اسے، کمبخت، مار ڈالے گا۔ نور جہاں نے بڑی مشکل سے جازم سے اس شخص کا گریبان چھڑوایا۔ اچھا خاصا تماشا سا لگ گیا تھا۔ تمام رقص کرتی لڑکیاں ایک کونے میں ڈر کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ سب لوگ جاؤ یہاں سے، کوئی سودا نہ ہی ہوئے گا آج۔ نور جہاں کے سخت لہجے پر سب واپس جانے لگے۔ نور جہاں پیسوں کا بنڈل اس شخص کو واپس کر کے چلتا کیا۔ سب کے جانے کے بعد جازم کے سامنے بڑے غصے سے کھڑی ہو گئی۔ غصے میں وہ بھی بہت تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، دوبارہ آیا تو چھوڑوں گی نہ ہی تجھے۔ میں یہاں تب تک آتا رہوں گا جب تک آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ جازم کی وہی بات، ہر بار کی بات سن کر ایک زوردار تھپڑ تھا جو نور جہاں نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ تیری زر خریدوں میں جو مالک بنا پھرتا ہے مجھ پر، کوئی مجھے ہاتھ لگائے یا جو مرضی کرے، تو کون ہوتا ہے ہنگامہ کرنے والا؟ کیا تو اس واسطے نہیں آتا یہاں میرے ساتھ وقت نہ ہی بتاتا، گلے نہ ہی لگتا، کیا نہ ہی کرتا؟ فرق کا ہے تجھ میں اور اس میں؟ نور جہاں غصے سے تو شروع ہوئی۔ جازم انہیں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیوں اس کی محبت میں واقعی فرق نہیں آیا تھا؟ بہت فرق ہے مجھ میں اور ان کمینوں میں۔ وہ ایسی نظروں سے نہیں دیکھتا آپ کو، نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ کیا میری قربت سے بس یہی احساس ہوا ہے آپ کو؟ میری محبت میں بہت فرق ہے، غلاظت نہیں ہے اس میں، نہ ہو ہی سکتی ہے۔ یہاں سب ایک طرح کی محبت کرنے آتے ہیں چھورے، صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا، بس۔ تو کون سی پٹی پڑھانے آیا مجھ کو؟ تجھے شرم آتی ہے؟ ماں جتنی عمر کی عورت سے عشق لڑاتے ہو، ماں جیسی نہیں آپ۔ وہ چلا کر بولا تھا، میری ماں ہیں آپ۔ جازم نے بے بسی سے کہا کہ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ نور جہاں ششتر سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رومان سیدھا
ارتضا کے کمرے میں آیا تھا، بنا دستک دیے داخل ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارتضا راکنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سیدھا آ کر ارتضا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا، آپ نے شادی کر لی ہے؟ آپ اپنی اسٹوڈنٹ سے آنکھوں میں جھلملاتے آنسو لیے رومان نے پوچھا تھا۔ ارتضا نے برجستہ اسے دیکھا۔ کس نے کہا تم سے؟ اسی نے، وہی حیا۔ بابا، کیوں کی آپ نے اسے شادی؟ مجھے وہ ذرا پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی حارث کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا۔ یہ ریپ کیا ہوتا ہے بابا؟ رومان کے منہ سے یہ لفظ سن کر ارتضا کے رہ سے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ بکواس کر رہا ہے حارث، تم سے کچھ نہیں کیا میں نے۔ سنو، اپنا موبائل مجھے دو۔ ارتضا نے ہاتھ آگے بڑھایا اور رومان نے جیب سے موبائل نکال کر اسے پکڑا دیا۔ فی الحال میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے رومی، میں تمہیں کسی جواب دے نہیں سکتا ہوں، لیکن کل دے دوں گا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بابا، وہ میرے کمرے میں ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں، انہیں اکیلے کمرے میں رہنے کی عادت ہے۔ حیا پر تو ارتضا کو ویسے ہی غصہ کم نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ رومان کی بات سن کر آگ سی لگ گئی تھی۔ اسے اس کے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، اسے کہو نکلے تمہارے کمرے سے باہر، لاؤنج میں سوئے جا کر۔ اگر میں باہر آ گیا تو شاید گلا دبا دوں، اس کا مار ڈالوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے باہر نکلنے پر مجبور نہ کرے۔ وہ چلا کر بولا۔ رومان خود بھی گھبرا سا گیا تھا باپ کے غصے کو دیکھ کر، اس لیے الٹے قدموں باہر نکل گیا تھا۔ آرا 2 دن سے موقع ڈھونڈ رہی تھی جہان بیگم سے بات کرنے کا، مگر مل نہیں رہا تھا۔ رات کو جہان بیگم پیسے گن رہی تھی، جب آرا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں، مجھے کچھ کہنا ہے تجھ سے۔ ہاں بول۔ پیسے گنتے ہوئے جہان بیگم نے کہا۔ وہ جو آتا ہے نا مجھ سے ملنے۔ آرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کون؟ جہان بیگم کا دھیان پیسوں کی گنتی میں تھا۔ ہاں وہی مولوی بیٹیا۔ الفاظ آرا کی حلق میں اٹکے تھے۔ ہاں وہ چھورا، کہو اسے اماں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آرا ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ پتہ تھا جہان بیگم چھوٹتے ہی تھپڑ مر دیں گی۔ جہان بیگم کی نوٹوں سے گرفت چھوٹی تھی، سارے گنے ہوئے نوٹ دوبارہ سے ان گنے نوٹوں سے برابر ہوئے تھے۔ جہان بیگم کی گھورتی نظر سے آرا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ جاری ہے۔